بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کا سبق سماعت فرمائیں۔ ابواب کا بیان۔ ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاحی صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیا جاتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں، جیسے باب ضرب یضرب، باب فتح یفتح، باب فعل وغیرہ۔ ثلاثی مجرد کے ابواب۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں: مضطرد، شاذ۔ مضطرد وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، یہ 5 ابواب ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، یہ 3 ہیں: حسب یحسب، کاد یکاد، اور فضل یفضل۔ اب اس کو آپ خلاصہ سماعت کریں۔ ابواب باب کہتے ہیں دروازے کو، اور بہت سارے دروازے کہنے ہوں تو اس کو ابواب کہا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد ایک لفظ اصطلاح صرف۔ اصطلاح صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ علم صرف کی زبان میں باب کس کو کہتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں علم صرف کی زبان۔ اصطلاح صرف مطلب علم صرف کی زبان، اس کے اندر جو لفظ باب یوز کیا جائے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کی میننگ کیا ہے، تو یہ اصطلاح صرف۔ اب باب اصطلاح صرف میں کہتے کس کو ہیں، تو اس کو آسان لفظوں میں آپ سماعت فرمائیں کہ باب 2 معنوں کو بتاتا ہے۔ ایک بتاتا ہے ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع دونوں کے پہلے لفظ کو ملایا جاتا ہے، اس کو باب کہا جاتا ہے۔ یعنی ماضی مضارع کا ثلاثی، لیکن ہوں گے وہ ثلاثی مجرد، یعنی اس میں حروف اصلیہ 3 ہی ہوں گے، ان کا ایک لفظ ماضی کا ہوگا اور ایک مضارع کا ہوگا۔ ان دونوں کو ملا کر، ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے باب۔ اچھا، یہ دونوں کو ملانا، ماضی اور ثلاثی مجرد سے لے کر ماضی مضارع کے ایک ایک لفظ کو لے کر ان کو باب کہا جاتا ہے۔ یہ ان لمیٹیڈ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی ان کو بنا لے، ماضی مضارع کا کوئی بھی لفظ بنا کر لے کر آ جائے اور وہ بنا لے اور کہے کہ یہ جناب یہ باب کا ہے، اس کو باب کہتے ہیں اور یہ اس طرح ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ مخصوص ہیں۔ دیکھیں، مخصوص ثلاثی مجرد، یعنی مخصوص ثلاثی مجرد مطلب صرفیوں نے خاص لمیٹیڈ متعین ابواب بنائے ہوئے ہیں پہلے سے۔ اب وہ ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا، وہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ تو بہرحال باب کے 2 معنی ہوئے۔ ایک معنی کیا ہے کہ ثلاثی مجرد کا ایک لفظ ماضی کا لیا جاتا ہے، ایک مضارع کا لیا جاتا ہے، ایک اس کو باب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا باب کا معنی یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے کچھ اوزان ہیں جن کو باب کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ افعال ہے، تفعیل ہے، تفاعل ہے، ان کو باب افعال، باب تفعیل، باب تفاعل، اس طرح لفظ یوز ہوتا ہے ان اوزان کے ساتھ میں۔ تو ایک تو ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہا جاتا ہے، اور ایک باب کس کو کہا جاتا ہے کہ ثلاثی مجرد کا ایک لفظ ماضی کا لیا جاتا ہے، ایک مضارع کا لیا جاتا ہے، ان دونوں کو ملا کر جو ہے لکھا جاتا ہے، ان دونوں کے آگے بات آئے گی تو ان دونوں کو ملایا جاتا ہے، اس کو جو ہے باب کہا جاتا ہے۔ اور یہ باب ان لمیٹیڈ نہیں ہیں بلکہ مخصوص ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ 8 ہیں، جو کہ آگے ہم سماعت کریں گے۔ جیسے باب ضرب یضرب، تو دیکھیں لفظ ضرب یضرب کیا ہے، ماضی مضارع کے ایک ایک لفظ کو لیا جاتا ہے۔ ماضی مضارع کا ایک ایک لفظ، ضرب یہ ماضی ہے، کیوں ہے ماضی؟ اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے مارا۔ اس میں معنی کے ساتھ ساتھ یہ لفظ زمانہ بھی بتا رہا ہے، لیکن کون سا زمانہ بتا رہا ہے؟ ماضی کا بتا رہا ہے۔ تو جو لفظ زمانے کے ساتھ ساتھ زمانہ بتائے لیکن ماضی کا بتائے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کہیں گے۔ اور جو لفظ اپنے معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی بتائے، ماضی کا نہیں بتائے بلکہ حال کا بتائے یا استقبال کا بتائے، مستقبل کا بتائے، تو اس کو کہیں گے فعل مضارع۔ جیسے یضربو، یضربو مطلب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو مارنا یہ معنی کو بھی بتا رہا ہے، ساتھ میں یہ مارنے کا کام کس زمانے میں ہو رہا ہے، زمانے حال یا استقبال میں۔ تو جو لفظ معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی بتائے اور زمانہ حال یا استقبال کا بتائے تو وہ مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع، اور ماضی کا گزرا ہوا زمانہ بتائے تو وہ ماضی ہوتا ہے۔ تو بہرحال باب ضرب یضرب، اسی طرح باب ضرب یضرب، اور باب فتح یفتح، اور باب افعال وغیرہ۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ماضی مضارع کہتے کس کو ہیں۔
اب اس کے بعد ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں۔ اب ابواب کس کو کہتے ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ ماضی مضارع کے ایک ایک لفظ کو لیا جاتا ہے، ایک باب کا معنی یہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں ثلاثی مجرد ہی، اور وہ مخصوص ہیں۔ وہ مخصوص کتنے ہیں؟ 8 ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں مضطرد شاذ۔ اب مضطرد شاذ کس کو کہتے ہیں؟ مضطرد شاذ مطلب وہ ابواب، وہ ماضی مضارع کے الفاظ مخصوص جو کہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ شاذ، شاذ کا مطلب ہوتا ہے وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں، حسب یحسب، کاد یکاد، اور فضل یفضل۔ بہرحال یہ 8 ابواب کو ہمیں زبان پر جو ہے بغیر دیکھے یاد کر لینا ہے، اور چونکہ اسی پر آگے ہمیں کوئی بھی لفظ پہچاننا ہوگا تو اس کا یاد ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کسی لفظ کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس باب پر ہے، اور باقاعدہ ڈکشنری بھی ہم انشاءاللہ یہ ابواب کے تعلق سے ہمارا آگے سبق بڑھے گا تو ہم عربی ڈکشنری دیکھنے کا ایک طریقہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کو بغیر دیکھے یاد کرنے کی کوشش کریں، باب کا معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔